وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت وإلیہ انیب۔ گھڑی سے آگے پیچھے ہو کے بیٹھو۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفوضوا امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ درود شریف۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انسان کے اندر اپنے تجربات کی وجہ سے بہت ایمان یقین آتا ہے۔ اگر کسی چیز کا علم ہو تو اتنا یقین نہیں ہوتا جتنا تجربہ کرنے سے اس کا یقین بڑھتا ہے۔ جیسے بعض مشائخ کوئی وظیفہ بتاتے ہیں تو ساتھ کہتے ہیں یہ مجرب ہے۔ مجرب کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تجربہ شدہ ہے، اس کا کئی دفعہ تجربہ کیا تو یقین کامل ہو گیا ہے کہ فلاں کام کے لیے یہ وظیفہ اثر کرے گا۔ تو آج آپ لوگوں کو کچھ تجربات شیئر کرتے ہیں، کچھ میسج آپ لوگوں کو تجربات کے میسج شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ اپنے دل کے موبائل میں اس کو جمع کریں۔ تو سب سے بڑے میسج تو قرآن کے میسج ہیں۔ یہ ایسے میسج ہے جن کے تجربہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں، یہ بغیر تجربے کے یقینی اور یقین پیدا کرنے والے میسج ہیں۔ تو میں نے یہ قرآن حکیم کو کھولا ہے تو یہ میسج سامنے آئے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، کہ جو مومن ہوتے ہیں، صبر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جب وہ کسی لغو اور فضول چیز کو سنتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ۔ تو وہ برے کاموں میں لگتے نہیں ہیں بلکہ کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، تمہارے پر سلامتی ہو، السلام علیکم، اور ہم جاہلوں کے متھے نہیں لگتے۔ یعنی یہ اصول بتا دیا کہ اگر دوست غلط ہیں تو دوستی کے چکر میں گناہوں میں شامل نہیں ہو سکتے، لاہیانی میں شامل نہیں ہو سکتے، دوستی کے چکر میں برائی میں ان کا تعاون نہیں کر سکتے، ورنہ آپ بھی انہی جیسے ہو جائیں گے۔ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ اے نبی، بے شک آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ ہے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ سب سے زیادہ اچھا جانتے ہیں کہ کس کس کو ہدایت دینی، کیونکہ تھوڑی سی طلب ہوگی تو ہدایت ملتی۔
طلب والے کو ضرور اللہ ہدایت دے دیتے ہیں۔ وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا، مکہ کے کافر کہتے ہیں اگر ہم آپ کے ساتھ قرآن کو مان لیں، اس ہدایت کو مان لیں تو ہمیں اس زمین سے لوگ اچک کے لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزق من لدنا، کیا ہم نے ان کو جگہ نہیں دی حرم میں جو امن کی جگہ ہے اور ہر چیز کا پھل کھینچ کھینچ کے مکہ کی طرف جا رہا ہے بطور رزق کے؟ ہم نے ان کو اپنے پاس سے خصوصی رزق دیے ہے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو سوچتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں کہ اللہ نے کیسے کیسے رزق دیا ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ اب بھی وہاں جو ہے فصلیں نہیں ہوتی، پہاڑ ہیں، صحرا ہیں، پہاڑ ہیں، صحرا ہیں، لیکن ہر چیز کی حقیقت وہاں جا رہی ہے۔ پھل سب سے بہترین آپ کو وہاں ملیں گے، اسی طرح فیکٹریوں کا پھل پروڈکٹ ہوتی ہے، پیداوار وہ وہاں جا رہی ہے۔ یورپ میں چیزیں بنتی ہیں، ملتی مکہ مدینہ میں، ہر چیز آپ کو وہاں ملے گی، ہر چیز کھینچ کھینچ کے وہاں جاتی ہے۔ یعنی جو چیز پوری دنیا میں بنتی ہے اس کا پھل، اس کی پروڈکٹ آپ کو مکہ مدینہ میں ملے گی۔ مسلمان اوروں جگہ سے بھی خریدتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہاں کی ہوا لگ جائے، وہاں کی نسبت حاصل ہو جائے تو وہاں سے خرید کے لاتے ہیں، اس نسبت کی وجہ سے کہ جی مدینہ شریف سے گھڑی لے کے آیا ہوں، بھی اس سے اچھی گھڑی تو اور جگہ سے بھی مل سکتی، نہیں جی اس کی نسبت مدینے والی۔ میرے والد صاحب میں 8ویں میں پڑھتا تھا تو حج پہ گئے تو میرے لیے گھڑی لے کے آئے کہ جی مدینہ شریف سے گھڑی لایا ہوں، حالانکہ گھڑی تو کسی اور جگہ کی بنی ہوئی تھی، نسبت ادھر سے ہو گئی، تو اس لیے ہر چیز کی پیداوار وہاں کھینچ کے جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا تم کہتے ہو کہ ہمیں اگر ہم قرآن کو مانیں گے تو لوگ ہمیں اچک کے لے جائیں گے، تو ہم تو پوری دنیا کی پیداوار وہاں پہنچا رہے ہیں، کیسے تمہیں قرآن کی ہدایت کی پیروی کرنے سے کیسے تمہیں لے جائیں گے اٹھا کے؟ اللہ اکبر کبیر۔ آگے فرمائے لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو جانتے نہیں کہ ساری دنیا کی حقیقت اور پیداوار کو ہم کھینچ کے وہ ہم مکہ میں پہنچا رہے ہیں۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی کہ یا اللہ مکہ والوں کو سب سے بہترین رزق پھلوں کا رزق عطا فرما، اس لیے وہ پھل بڑے بہترین ہوتے، بڑی بڑی پھلوں کی دکانیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، اور کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو اپنی معیشت کے اوپر بڑا تکبر تھا، ہر زمانے میں ایسا ہے۔ اب امریکہ کو اپنی معیشت پر بڑا تکبر تھا، جاپان کو ہے جی، اور ہر ملک، چائنا کو کہ ہماری معیشت بڑی زبردست ہے، ہمارے پاس بڑے پیسے ہیں۔ تو مال پیسے سے معیشت بہتر ہوتی ہے اور پھر تکبر پیدا ہوتا ہے، جب تکبر حد سے گزر جاتا ہے تو پھر تباہی آ جاتی ہے، خواہ کرونا آ جائے یا کوئی اور چیز آ جائے، پھر اس تکبر کو اللہ توڑتے ہیں۔ تو اسی لیے تکبر زیب نہیں دیتا انسان کو۔ ہم نے اس سے پہلے کتنی ہی بستیوں کو ہلاک کر دیا جب ان کو اپنی معیشت کے اوپر تکبر تھا۔ ہر زمانے میں ایسا ہوا ہے، جب معیشت پر تکبر ہوا اللہ نے اس بستی کو تباہ کر دیا۔ وَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، یہ ان کی بستیاں رہنے کی جگہ تمہیں نظر آ رہی ہیں، مگر ان میں اس کے بعد بہت تھوڑا کوئی رہا ہے،
ان جگہوں پہ نحوست اتنی ہے کہ لوگ رہنا بھی پسند نہیں کرتے. وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور اللہ فرماتے ہیں ہم ہی ہر چیز کے وارث ہیں. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا اصول بتایا کہ تیرا رب کسی بستیوں کو، کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا مگر جب ان بستیوں کے مرکزی بڑی بستی میں کوئی رسول نہیں بھیج دیتا. یعنی کسی ملک میں بہت سے شہر ہوتے ہیں کہ اس کے بڑے شہر میں رسول بھیجے گا. جیسے عربوں میں سب سے بڑا شہر کیا تھا؟ مکہ شریف تھا، اس کے بعد مدینہ شریف تھا. تو مکہ شریف میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا، تو ہر بڑی بستی میں ہم نے رسول بھیجا جو ان کو ہماری آیات پڑھ پڑھ کے سناتا تھا. یعنی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو رسول کے نائب ہیں نا علماء کے، وہ قرآن پڑھ پڑھ کے سنائیں لوگوں کو، تاکہ ان کو یقین آئے کہ اللہ نے ان سے کیا باتیں کی ہیں، ان کو کیا حکم دیے ہیں، ان کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. قرآن پڑھ کے سناتے ہی نہیں. یتلو علیہم آیاتنا وما کننا مہلک القری الا واہلها ظالمون، اور ہم شہروں کو، بستیوں کو تباہ نہیں کرتے مگر جب وہ ظالم بن جاتے ہیں پھر تباہ کرتے ہیں. ظلم و ستم شروع کر دیتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ناشکریاں کرتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں، مکے لہراتے ہیں، تو بس پھر اللہ ایسی بیماری لگا دیتا ہے یا پھر کوئی اور ایسا بندہ بھیج دیتا ہے جو اس کو نیچے گرا دیتا ہے. اللہ اللہ اللہ. وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا، جو کچھ بھی دنیا کی زندگی میں تمہیں دیا جائے، مال پیسہ یہ وہ، یہ دنیا کی زندگی کی تھوڑی سی برتنے کی چیزیں ہیں اور اس کی زیب و زینت ہے. اس میں نہ پھنس جانا. یہ میسج ہے آپ لوگوں کے لیے. اعتکاف والے اٹھ کے اب گھر جائیں گے، گھروں میں وہی باتیں، وہی ہنسی مذاق، وہی غیبتیں، وہی چغلیاں. 2-4 دن یہ بچیں گے، پھر کیا کہیں گے، کیا کریں گے، لوگ تو پیچھا نہیں چھوڑتے، چل پھر انہی جیسے ہو جاتے. بھائی 10 دن محنت کی ہے، کوشش کی ہے، مسجد میں رہے ہیں، مسجد پاک تھی، اللہ نے آپ کے دل دماغ کو پاک کر دی، وسوسوں سے کافی حد تک جان چھوٹ گئی، دن رات محنت کی آپ لوگوں کے اوپر. اب آپ چند دن میں جا کے وہ سارا بیڑا غرق کر دیں گے. تو ان دوستوں کو چھوڑ دو، ان جگہ کو چھوڑو، ان لوگوں سے دوستی کم کر دو، چھوڑ دو جو آپ کو اللہ سے غافل کرتے ہیں. اللہ نے نبی کو فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. آپ اس کا کہنا نہ مانیں جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، جس کو دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، اس کو کہنا نہ مانیں. تو شیطان بھی بندے کو دنیا اور اس کی زیب و زینت کے ذریعے اللہ سے غافل کر. پہلے غفلت ہوگی، تھوڑی سی سستی ہوگی، نماز میں جماعت سے نماز نہیں پڑھیں گے، آگے پیچھے کر دیں گے، اچھا دوست آ گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا. پھر اس کے بعد سیر سپاٹے کے لیے پیشکش ہوگی، جی اعتکاف میں بڑی نیکیاں کر لی، اب تھوڑا سا آؤ ہمارے ساتھ بھی، تاکہ جو نیکیاں کی ہیں ان کا بیڑا غرق کر دیں، آؤ مری میں چلتے ہیں ذرا. بس چند دنوں میں سیر سپاٹوں میں سب سے زیادہ بیڑا غرق ہوتا ہے سیر سپاٹوں میں، کیونکہ اس میں بندہ سنجیدہ نہیں رہتا، گپ لگتی ہے، ادھر دیکھ ادھر دیکھ کدھر دیکھ، عورتوں سے بد نظری، کبھی کیا کبھی کیا.
پھر الو کا چرخا موبائل ساتھ پکڑا ہوا ہوتا ہے، پوری دنیا کا گند اس میں ہے. تو نیکی کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، لیکن نیکی کو سنبھالنا اس سے زیادہ مشکل ہوتا ہے. آپ کے دوست آپ کو نہیں چھوڑیں گے، رشتہ دار نہیں چھوڑیں گے، گھر والے نہیں چھوڑیں گے. ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے. یعنی ہر بندہ فتویٰ دے رہا ہوگا، نہیں نہیں دین اتنا بھی سخت نہیں جتنا آپ نے بنا دیا ہے، اتنا بھی کھلا نہیں ہے کہ آپ نے کھول کے گپائی کر دیا، ہر چیز جائز بنا دی. کل یہاں ایک بچہ مسجد میں بیٹھ کے وہ کیا دیکھ رہا تھا، گیمیں کھیل رہا تھا. اب میں نے اس کو منع کی. اس کا باپ غصے سے اٹھ کے کہنے لگا کہاں منع ہے مسجد میں موبائل استعمال کرنا، کہاں منع ہے؟ میں نے کہا گیمیں دیکھنا جائز ہے. اب ان کو پرواہ کوئی نہیں. یار یہ کھیل کا میدان ہے، مسجد ہے کہ یہاں گیمیں کھیل رہی ہیں اور گھنٹیاں بج رہی ہیں، چوں چوں ہو رہی ہے، ٹوں ٹوں ہو رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں. ہاں جی، جب جا ادھر کو ٹانگے کر کے ادھر کو ٹانگے کر کے سو گئے. وہ تو اعتکاف والے بھی بیچارے ڈر رہے ہیں کہ ہم یہاں اللہ کے گھر میں رہ رہے ہیں، بے ادبیاں ہو رہی ہیں ہم سے. میں ان کو بار بار ڈرا رہا ہوں، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ کوئی اس کی نسبت سب سے بڑی نسبت اللہ کی طرف. یعنی بندہ حیران ہوتا ہے کہ کسی کو منع کرنا بڑا مشکل کام. لیکن ہمارا تو کام ہی یہ ہے، فل ٹائم جاب ہے، ہم نے تو منع کرنا ہے. ہم تو اپنی مسجد کو فضولیات سے پاک صاف رکھیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بنایا، کہا جب کعبہ بنایا طاہر پاک صاف رکھو کعبے کو، للطائفین والعاکفین والرکع السجود، طواف کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے لوگوں کے لیے اس کو پاک صاف رکھو. تو یہ تو ہوتا ہے، مسجد کو تو پاک صاف رکھنا پڑے گا، ظاہری برائیوں سے، گندگی سے بھی، اور باطنی گندگی سے بھی. یہ باطنی گندگی ہے نا کہ مسجد میں سیٹیاں بج رہی ہیں، گھنٹیاں بج رہی ہیں، یہ بھی تو گندگی ہے نا. قرآن میں آتا ہے کہ مکہ کے کافر کعبے میں تالیاں اور سیٹیاں بجاتے تھے، یہ ان کی عبادت تھی. اللہ نے منع کیا کہ تالیاں اور سیٹیاں مسجد میں نہیں بجنی چاہیے. اور یہاں آج کھلی چھٹی ہے، جو مرضی کرو. تو سب سے پہلے وما عند اللہ خیر وابقى افلا تعقلون، یہ دنیا کی زیب و زینت ہے 4 دن کی، اور اللہ کے پاس جو جنت ہے، جو حوریں ہیں، جو اللہ کا دیدار ہے، وہ اچھا ہے اور باقی رہنے والا ہے. کوئی عقل سے کام لے لو. افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ میری نقل، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ بار بار قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ عقل کی بات کرتے ہیں کہ عقل نہیں ہے آپ لوگوں کو، عقل نہیں. عقل سے کام کرو، اپنی عقل کو استعمال کرو، اپنی عقل کو استعمال کرو. اللہ اکبر. آج دنیا کے کاموں کے لیے تو ہم اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں. ہوا چل رہی، اس کو تھوڑا کم کرو، تھوڑا. اللہ اکبر کبیر. تو اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں انسان کو کہتے اپنی عقل کو افلا تعقلون. عقل نہیں ہم لوگوں کو، سوچتے نہیں. تو ایک میسج یہ ہے کہ جب آپ لوگ اعتکاف والے گھر جائیں گے نا، تو دنیا کی کشش، دنیا کی چیزیں، عورتیں، یہ آپ لوگوں کی جو نورانیت بنی ہے نا ذکر فکر اور اعتکاف کے ذریعے، اس کی تباہی پھینک دیں. اس سے بچ رہے. کئی جگہ تو عورتیں ہاتھ میں لاتی،
تو جی میرے ہاتھوں میں پلا ہے، اب میرے سے پردہ کر گئے. بھائی ہاتھوں میں پلا ہے، وہ بالغ ہو کے بڑا ہو گیا، تو اب اس کو ساری زندگی تو جھپکیاں ڈالتی رہے گی. چھوٹا تھا تو ٹھیک ہے. اب ہماری بھتیجی ہم چھوٹی چھوٹی تھی، ہم نے پالا کھلایا، اب وہ بڑی ہو گئی بچوں والی، اب کہیں یہ میرے ہاتھوں میں پلی ہے تو چلو جی جیسے بچپن میں چومتے تھے تو ایسی طرح اس کو کرتے رہے. بھائی زندگی کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلتی رہتی ہیں. تو اس لیے اعتکاف والوں کو اپنی نیکی کو سنبھال کے رکھنا ہے. دنیا آزمائشستان ہے، آزمائش ہوگی. اس آزمائش میں آپ نے اپنی نیکی جو کی ہے بڑی مشکل سے کی ہے، بڑی مشکل قربانیاں دے دے کے توبہ استغفار کی ہے، اللہ کو راضی کیے، روئیں دھوئیں. اب یہ چند دنوں میں نہ ضائع کر دینا. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ دنیا کی ٹیپ ٹاپ سے بچیں، بس ضرورت کی حد تک دنیا کو استعمال کریں، اس میں دھنس پھنس نہ جائے. لوگ دنیا میں دھنس پھنس جاتے ہیں، اور دھنسا اور پھنسے ہوئے بندے کو پھر کوئی اور نکالے تو وہ نکلتا ہے، خود تو نہیں نکل سکتا. اسی لیے کسی اللہ والے کے پاس آتے نہیں ہیں، اس لیے دھنسے پھنسے رہتے ہیں اور اپنی زندگی ضائع کرتے رہتے ہیں، گناہوں میں دھنسے پھنسے رہتے ہیں. تو ایک تو آپ لوگوں کو میسج یہ ہے اپنی کہ بھی ضرورت کی حد تک دنیا استعمال کریں، اس کو مقصود مطلوب محبوب نہ بنائیں، ورنہ کمائیں گے آپ، عیاشی بعد والے کریں گے، بیوی بچے اولاد، اور مار آپ کو کھانی پڑے گی قبر میں اور آخرت میں. تو اس لیے ذرا دیکھ لیں کہ آپ کتنا حساب کتاب دے سکتے ہیں اتنا ہی کریں، کیونکہ سب سے زیادہ بندے کے لیے رکاوٹ دنیا کی محبت ہوتی ہے. دیکھو مال پیسہ دنیا ہاتھ میں رکھنا جائز ہے، جیب میں رکھنا جائز ہے، لیکن دل میں رکھنا ناجائز ہے. تو یہ دل میں اچھی طرح بٹھا لیں. مال پیسہ زیادہ ملنا کوئی خوش قسمتی کی علامت نہیں ہے، یہ بہت بڑی آزمائش ہے. قرآن میں کتنی آیات ہیں، اللہ فرماتے ہیں دیکھو ہمیں دنیا میں اللہ نے بھیجا بھی، لیکن یہ کہا کہ دنیا آزمائش ہے، ذرا اس کو آزمائشستان سمجھنا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کیا ہے؟ دھوکے کی کنجی ہے، دھوکہ ہے. فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ. یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور وہ بڑا فریبی شیطان بھی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. تو یہ دنیا اور دنیا دار مل کے نا آپ کی جو نیکی ہے تو اس کے کو تباہ کریں گے، آپ کو غیر ضروری مصروفیات میں پھنسا دیں گے، غیر ضروری مصروفیات میں آپ کو پھنسا دیں گے. عید کے موقع پر عید ملیں گے اور ساتھ گپ بازی ہوگی اور پھر سیر سپاٹا ہوگا، کوئی کدھر جا رہا ہے کوئی کدھر جا رہا ہے. اگر آپ نہیں جائیں گے تو آپ کو تانے دیں گے، کوئی کتنا تو یار مولوی بن کے آ گیا ہے، کوئی دنیا بھی رکھنی پڑتی ہے، تو اتنا پکا مولوی بن گیا، چھوڑ، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. یعنی گناہ کرو، نافرمانیاں کرو، اللہ غفور الرحیم. غفور الرحیم ہے، لیکن گناہ کرتے ہوئے وہ بھی ڈرنا چاہیے. ہمارے قاری ہارون صاحب نے رحمت تو بہت بیان کی، ہر چیز اعتدال میں بیان کرنی چاہیے. قہار بھی ہے اللہ، جبار بھی ہے، اور بھی اس کی بڑی شانیں ہیں. واقعی رحمت، ہم تو رحمت سے ہی چل رہے ہیں، لیکن یہ کہ جی جو آسمان جتنے بڑے بڑے گناہ کر لو اس کو ٹھیک کرو، ادھر سے خراب ہوتا ہے. آپ کرو نا جو کرتے ہیں، یہ کرو، ادھر سے نہیں ادھر. نہیں چلیں چھوڑیں.
اس لیے اللہ کی رحمت کے صدقے ہی ہم لوگ چل رہے ہیں۔ لیکن جان بوجھ کے گناہ کرنے، جان بوجھ کے نافرمانیاں کرنے، کہ جی آسمانوں تک گناہ کر لیں، بس ایک آنسو بہا لیں تو سب معاف ہو جائیں، تو پھر تو بندہ کہے گا بڑا آسان کام ہے، چلے میں آسمانوں تک گناہ کرتا ہوں، پھر ایک آنسو بہا لوں گا معاف ہو جائیں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، مزے کرو۔ بھی اعتدال میں رہو نا، اتنی کھلی چھٹی دے رہے ہیں لوگوں کو، وہ پہلے نافرمانیاں کر کر کے من مرضی کر کر کے تباہ ہوئے۔ تو اعتدال میں رہ کے بات کرنی چاہیے۔ ضرور ہم سب اللہ کی رحمت کے صدقے ہی بخشے جائیں، لیکن بھائی ایک چوری اوپر سے سینہ زوری، ایک نافرمانیاں کرنی اور کہنا جی نہیں بخشش ہو جائے گی۔ اس لیے فرمایا جو پلاننگ کر کے گناہ کرے گا اس کو بڑی مشکل سے توبہ معافی ملے گی۔ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے پلاننگ کر کے بھائی کو کنویں میں پھینکا اور ان کو تکلیفیں پہنچائیں، کہ 40 سال لگے، پھر بھائی کے سامنے شرمندہ ہوئے۔ جب وہ بادشاہ بن گئے مصر کے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا، پھر معافی مانگی، انہوں نے معاف کیا۔ پھر والد صاحب کے پاس آئے، والد کو بھی نبی تھے، تکلیف دی، تو انہوں نے کہا جی ہمارے لیے معافی مانگے، تو والد نے فوراً معافی نہیں مانگی، کہا میں بعد میں تمہارے لیے معافی مانگوں گا، تہجد میں یا کسی اور وقت۔ 40 سال رگڑے کھانے پڑے، پھر بھی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے توبہ بھی کر لی، یوسف علیہ السلام نے معاف بھی کر دیا، والد نے بھی استغفار کی، پھر بھی ان کا کوئی اچھے الفاظ میں ان کا تذکرہ قرآن میں نہیں آیا۔ یہی آیا کہ انہوں نے حسد کیا ہے، بھائی کو پھینکا ہے۔ تو اس لیے بھائی گناہوں کے داغ نہ لگائیں اپنے آپ کو۔ تقوی طہارت والی زندگی سب سے بہتر زندگی ہوتی ہے۔ ہاں اگر غلطی سے گناہ ہو جائیں، غلط ماحول کی وجہ سے گناہ ہو جائیں، تو پھر فرمایا قرآن میں آتا ہے من قریب، جلدی سے توبہ کرو، قریبی توبہ کرو۔ یہ نہیں کہ سال بھر جو ہے گناہ کر رہے ہیں تو اب معافی نہیں مانگ رہے۔ تو اس لیے یہ تو مہینہ ہے، یہ دن جو تھوڑے سے رہ گئے، یہ تو ہے ہی توبہ معافی کے لیے۔ اپنے لیے بھی روئیں، جب آپ کو یقین ہو کہ جی مجھے معافی مل گئی، اپنے لیے رہیں، تو باقی ہمارے لیے روئیں، ہمیں بھی معاف کروا دیں اللہ سے۔ کیونکہ ہم تو اپنے مشائخ کو دیکھتے ہیں کہ تقوی طہارت والی زندگی ہے، لیکن اتنا روتے ہیں کہ عام گناہ گاروں سے بھی زیادہ روتے ہیں۔ ہم نے تو اپنے حضرت کو یہی دیکھا کہ تقوی والی مثالی زندگی ہے، لیکن عام لوگوں سے، عام گناہ گاروں سے زیادہ روتے ہیں، خود بھی روتے ہیں، لوگوں کو بھی رلاتے ہیں۔ کیوں؟ گناہوں کے ساتھ وہ آگے سے آگے درجات طے کرتے ہیں۔ میں نے اپنے حضرت سے ایک دفعہ پوچھا کہ جی مشائخ آخری عمر میں بہت روتے ہیں، تو اس وقت تو تقوی، پرہیزگاری، نورانیت آ جاتی۔ فرمایا اللہ کی شان بے نیازی کے ڈر سے روتے ہیں کہ بلم بہور نے 500 سال تک عبادت کی، پھر دنیا کی محبت میں گرفتار ہو گیا، اللہ نے اس کی مثال کیسے دی؟ کمثل کلب، یہ کتا ہے، کتے سے مثال دے پھٹکار دیا اس کو۔ اس لیے ہم اللہ کی رحمت کے صدقے بھی چل رہے ہیں، لیکن اللہ کی دونوں شانیں ہیں، رحمت بھی ہے، غضب بھی ہے۔ ٹھیک ہے اللہ کی رحمت کا اللہ کے غضب کے اوپر غلبہ ہے، لیکن اگر اللہ کریم ہے، مہربان ہے، رحیم ہے، تو ہمیں بھی تو کوئی حیا شرم آنی چاہیے کہ نہیں آنی چاہیے؟ کہ بھی اتنی نافرمانی، اب کب بس کریں گے؟ بس کرنی چاہیے نا۔ فرض کریں ابا بڑا شفیق ہے، مہربان ہے، اولاد کے اوپر بڑا رحم دل ہے، تو اب اولاد کو نافرمانیاں کرنی چاہیے، بے ادبیاں کرنی چاہیے، باز نہیں آنا چاہیے اس کو، اپنے ابا کو ناراض ہی رکھنا چاہیے نافرمانیاں کر کر کے۔ بغیر تشبیہ کے کہتا ہوں کہ اللہ اگر کریم ہے، رحیم ہے، مہربان ہے، تو ہمیں بھی بس کرنی چاہیے نا۔ اب رب کو راضی کی ہے، معافی ہو گئی اعتکاف میں، تو اب گھر جا کے پھر وہی کچھ شروع کر دیا۔ تو سب سے پہلے اعتکاف والوں کو اپنے دوست بدلنے چاہیے اور موبائل بدلنا چاہیے۔
چھوٹا موبائل لے لینا چاہیے، چھوٹا سانپ، بڑا بند کر دینا چاہیے۔ اور جو بے نمازی دوست ہیں ان کو نماز کی تلقین کریں، اگر وہ مان جائے تو سبحان اللہ، نہیں تو پھر ان کو کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین۔ یہ نہیں کہ پھر آپ اس دوستی کے چکر میں جو اللہ کی نافرمانی کرے اس کے پیچھے بھی ہوں کہ نہیں جی ہم تو بس دوستی کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی بھی کریں گے۔ یہ دوستی کا اللہ نے طریقہ بتا دیا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی تقوی میں تعاون کرو، گناہ سرکشی میں تعاون نہ کرو، اصول بتا دیا۔ تو اسی طرح ایک اور میسج یہ ہے کہ جو باقی دن رہ گئے ہیں نا، 3-4 دن، اس میں ہم کوشش کریں، محنت کریں، زور لگائیں۔ اس لیے ہم 29 تاریخ کو اپنا ختم کرتے ہوتے ہیں، اس میں بھی لوگوں کو آنا چاہیے کہ ایک منٹ 1 کھرب روپے کا ہو گیا ہے بھائی۔ اب ہم نے یہاں لوگوں سے پوچھا کہ پچھلے سال جو لوگ اعتکاف پہ بیٹھے تھے ہاتھ کھڑے کر، ان میں سے ایک بندہ تھا جس نے پچھلے سال اعتکاف کیا، باقی سارے نئے آئے۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اللہ غنی بے نیاز ہے، تم فقیر محتاج ہو، اگر تم باز نہیں آؤ گے اللہ کی نافرمانی سے ہم تمہاری جگہ اور بندہ بدل دیں گے۔ وہ سارے بدل دیے اللہ نے، ایک خوش قسمت رہ گیا، باقی سب بدل دیے۔ پچھلے والے آئے نہیں، نئے لوگ آئے۔ تو اس لیے یہ ڈرنا چاہیے کہ اللہ ناراض ہو کے آپ کو بدل نہ دے۔ ایک عالم نیا فارغ ہو کے آیا مدرسے سے، ایک دکاندار سے دوستی ہوگی، اس نے کہا یار میں نے تبلیغ میں وقت لگانا، مجھے کوئی آدمی ملتا نہیں ہے دکان پہ بیٹھنے، اس نے کہا میں بیٹھ جاتا ہوں۔ اب اللہ کی شان بے نیاز دیکھی، ایک دنیا دار کو 4 مہینے تبلیغ میں بھیج دیا اور ایک عالم کو اسی دکان میں پھنسا دیا، کیونکہ اس کی نیت تھی مجھے کوئی کمائی کی جگہ ملے، اور اس کی نیت تھی کہ مجھے کوئی میں اللہ کا دین سیکھ لوں، کچھ میں نیک بن جاؤں۔ جیسی نیت ویسی مراد۔ تو اس لیے یہاں جو کچھ سیکھا ہے اس کی پریکٹس کریں باہر جا کے۔ تو ایک اور خصوصی میسج جو میں آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں کہ اپنے وقت کی قدر کریں۔ آج سب سے زیادہ لوگ نا وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ اچھا ہمارے وقت کو بھی ضائع کرتے ہیں، آ کے لمبی کہانیاں شروع کر دیں گے، حضرت یہ مسئلہ وہ مسئلہ۔ میں کہہ رہا ہوں بھائی 1 منٹ 1 کھرب روپے کا، جلدی بات کرو، ہمارے پاس ٹائم نہیں جی اتنی بھی کیا بات ہے۔ بھی آپ اپنی زندگی تو ضائع کر رہے ہیں، ہماری کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ ہمیں تو کوئی کام کر لینے دو۔ لیکن لوگ اتنے لاپرواہ ہیں، نہیں بات سنتے ہی نہیں۔ بھئی فرض کریں ہمیں موت آ جاتی ہے، ہمارے گناہ زیادہ ہو گئے، نیکیاں کم ہو گئیں، ہم اللہ سے کہیں گے یا اللہ یہ 10 کھرب روپیہ لے لے، حالانکہ پیسے نہیں ہوں گے ہمارے پاس، فرض کر رہا ہوں، تو 10 منٹ دے دے میں توبہ معافی مانگا ہوں، تو مل جائیں گے 10 کھرب کے 10 منٹ۔ تو اب آپ کے پاس کتنے دن ہیں، کتنے سال ہیں، کتنے منٹ ہیں جو آپ ضائع کر رہے ہیں عام روٹین میں۔ اچھا یہ ایک اور بھی بات ہے کہ لوگ نے روٹین نہیں بدلتے اپنی، یہ روٹین کو بدلنا بڑا مشکل کام ہے۔ انگریزی کا لفظ ہے ایسا ہمارے اندر پھنسا ہوا ہے کہ میری روٹین ہے، بس صبح اٹھنا ہے، نماز بھی نہیں پڑھی، ایسے جلدی جلدی کھانا کھایا اور دفتر گئے، وہاں بھی وقت ضائع کیا، گپ شپ لڑائی، پھر آئے آ کے پہلے ٹی وی دیکھتے تھے، آج کل ٹچ موبائل دیکھتے ہیں، کوئی دوست سے مل لیا، کھانا کھایا، سو گئے۔ اب روز یہی روٹین ہے، نمازیں بھی غائب ہو رہی ہیں، جماعت بھی غائب ہو رہی ہے، ذکر فکر بھی نہیں ہے، اسی طرح زندگی گزر رہی ہے۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ بھائی اپنی روٹین کو بدلو، روٹین بدلو گے تو زندگی بدلے گی نا۔ اب روٹین نہیں بدلی جا رہی، کبھی پورے ہفتے میں 2-4 گھنٹے نکال لو، کسی اللہ والے کو مل لو جا کے، جو آپ کو ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، پریشانی ہے، اس سے شیئر کر لو، اس سے حل پوچھ لو۔ نہیں، ٹائم ہی نہیں۔
دوستوں کے لیے ٹائم ہے، رشتہ داروں کے لیے ٹائم ہے، بیوی بچوں کے لیے ٹائم ہے، موبائل کے لیے ٹائم ہے، اللہ والوں کی صحبت میں جانے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ تو پھر جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا نا چائے۔ جب آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے نیکی کے لیے، نیک لوگوں کے پاس جانے کے لیے، تو بس پھر ایسے ہی کرے، ہوگی زندگی پریشانی۔ ہم نے زندگی میں یہ تجربہ کیا کہ سب سے زیادہ تبدیلی آتی ہے صحبت سے بندے۔ بھاگ دوڑ کے کسی کو، نیک بندے کو دوست بنا لے، بھاگ دوڑ کے اس کے پاس آنا جانا ضرور رکھے۔ اسی لیے شیخ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، نیکی سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آپ نیکوں کی صحبت میں بیٹھیں، ان کی صحبت کی برکت سے ایسی مقناطیسی شعائیں ان سے نکلتی ہیں کہ آپ کا دل دماغ بھی پاک صاف ہو جائے گا۔ اور برائی سے بڑی برائی یہ ہے کہ آپ بروں کی صحبت میں بیٹھیں، بروں کی سنگت میں بیٹھیں، بروں سے دوستی لگائیں۔ گناہ وہ کریں گے، نحوست آپ پر پڑے گی، لیکن ہم برے دوستوں کو چھوڑتے نہیں، بے نمازی دوستوں کو چھوڑتے نہیں۔ ٹھیک ہے دعوت تبلیغ کر دیں، لیکن ان کے کاموں میں ان کے ساتھ شامل نہ ہوں۔ آج اچھے دوست ملتے نہیں، برے دوست اور فضول دوست بہت ملتے ہیں، انہیں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، اور بندہ اپنا بیڑا گرک کر لیتا۔ تو میں نے تو زندگی میں یہ تجربہ کیا کہ ہمیشہ شروع میں اللہ نے ایک بات دل میں ڈال دیا اپنے فضل و کرم سے کہ یہ اللہ کے لیے دوستی ہوگی، اللہ کے لیے دشمنی ہوگی۔ اب یہ لوگوں کا نہ مزاج نہیں بنتا، یہ اصول نہیں زندگی میں داخل کرتے کہ اللہ کے لیے دوستی ہو، اللہ کے لیے دشمنی ہو، نہیں، اپنے مفادات کی دوستی ہوگی۔ جہاں فائدہ زیادہ ہو رہا ہے وہاں دوستی کریں گے، خواہ گناہ بھی ساتھ ہو رہا ہے، مفادات کی دوستی ہے۔ اللہ کی بات کو سنتے ہی نہیں، مانتے ہی نہیں، پھر حکم تو اللہ کا چلنا، ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ کا ہی چلے گا۔ اگر آپ اللہ کے حکم کا لحاظ کریں گے، اللہ آپ کو گناہ سے نکال کے نیکی پہ لے آئے گا۔ اگر آپ کے اللہ کے حکم کو توڑیں گے، اس کی پرواہ نہیں کریں گے، تو نیکی کرتے کرتے پھر گناہ میں پھنس دیں گے۔ تو اس بات کو ضرور سوچنا چاہیے کہ میری دوستی بھی اللہ کی وجہ سے، دشمنی بھی اللہ کی، اور اس میں تکمیل ایمان کی بشارت ہے۔ من احب للہ وابغض للہ وآتی للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جو اللہ کے لیے کسی سے محبت کرے گا، اللہ کے لیے دشمنی کرے گا، اللہ کے لیے کچھ دے گا کسی کو، اللہ کے لیے روک لے گا، پس بے شک اس نے اپنا ایمان کامل مکمل بنا لیا۔ خاص طور پہ یہ چیز ہے کہ اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی، الحب للہ والبغض للہ۔ اب یہ زندگی کا اصول بنائیں گے، بار بار سوچیں گے، تجربہ کریں گے، تو پھر یہ زندگی میں اصول آئے گا۔ جب تک آپ یہ اصول نہیں بنائیں گے، آپ کی زندگی میں تبدیلی نہیں آئے گی، مستقل تبدیلی نہیں آئے گی۔ چند دن نیک بنیں گے، پھر وہی دوست وہی لوگ، تو بس وہ آپ کو ایسی چوٹیں ماریں گے، ایسے تانے دیں گے، ایسی باتیں کہیں گے، آپ کو کلٹی پلٹی کر دیں گے۔ اگر میں یہاں بے نمازیوں سے دوستی کروں، گناہ کرنے والوں کو سے دوستیاں کروں، گپ شپ لڑاؤں، ان کے ساتھ سیر سپاٹے کروں، تو میری بھی خیر نہیں۔ بھی اللہ کے دشمنوں سے دوستی کریں گے، آپ بھی اللہ سے دشمنی کر رہے ہیں۔ اچھا یہ فتنوں کا دور نا، پھر یہاں تو پارٹی بازی بھی ہے، جی میں فلاں پارٹی میں شامل ہو گیا، اب پارٹی کا سربراہ غلط کام کر رہا ہے، غلط باتیں کہہ رہے ہیں، وہ نیچے پارٹی والے سارے اس کے پیچھے لگے ہوئے۔ بھی اصول یہ ہے، کوئی عالم ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی ہو، وہ اکثر اچھے کام کرتے ہیں، اگر وہ کوئی غلط بات کرے تو ہم اس میں اس کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتے۔ اور ایک دنیا دار لیڈر ہے اور وہ الٹی باتیں کر رہے ہیں اور اس کے پیچھے لگے ہوئے، وہ تو جہنم کی طرف جا رہا ہے، آپ بھی اس کے پیچھے جائیں گے۔ تو اصول بتا دیا قرآن نے کہ دوستی لگانی ہے اچھی طرح سوچ سمجھ کے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المرء علی دین خلیلہ، دوست دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس کو دیکھنا چاہیے وہ کس کو دوست بنا رہے ہیں۔
تو شیخ بھی تو دوست ہوتا ہے، علماء بھی تو دوست بن سکتے ہیں، ہے جی، نیک لوگ بھی تو دوست بن سکتے ہیں۔ ضروری ہے اپنے برے اور فضول غلط دوستوں کو دوست بنانے؟ یہ آپ کا معیار ہے؟ تو دوستوں اچھا بنا لے بندہ، خود اچھا نہیں ہے دوستوں اچھا بنا لے۔ جیسے مردوں کی یہ عادت ہے نا، خود جیسے مرضی ہوں، کہتے بیوی اچھی ملنی چاہیے، نیک ہو، تاکہ وہ ادھر ادھر چانک دھانک نہ کرے، ادھر ادھر دوستیاں نہ لگائے، میری ہے تو میری بن کے رہے۔ برے سے برا مرد بھی ہوگا نا تو کہے کہ بیوی بیڈ کریکٹر نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں آپ خود بیڈ کریکٹر، خود زنا کیے ہوئے، برا ہے، لیکن بیوی صاف ستھری ہو۔ یہ عادت ہے ہمارے معاشرے میں۔ کتنے لوگ وہ جو لو میرج کرتے ہیں، لو میرج سے پہلے اگر وہ نا زنا کر لیں، کبھی بھی اس عورت سے وہ شادی نہیں کریں گے۔ اس کا تو بیڑا غرق کر دیا، اب اس کے ساتھ نہیں کریں گے، لاکھ وہ کر لیں، اس کی طبیعت ہی چاٹ ہو جائے گی اس سے۔ اسی طریقے سے ہمیں یہ چاہیے کہ دوست بنائیں، اچھا دوست بنائیں۔ اب یہ تو اتنی ہو گئی کہ اب لڑکیوں کو دوست بنا رہے ہیں۔ یہ ایک نیا ٹرینڈ چل گیا جی، گرل فرینڈ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ لو آفٹر میرج، ناٹ لو بیفور میرج۔ شادی کے بعد محبت ہوتی، شادی سے پہلے نہیں ہوتی۔ تو نوجوانوں کا بھی یہ چسکے پڑ گئے جی، ایسی ایپ آ گئی ہیں جس میں بس آپ کو سب کچھ ملے گا۔ اب اس پہ کوئی مولوی کہتا ہی کچھ نہیں، اس لیے کہ ان کے پاس خود اتنا بڑا موبائل ہے۔ لما تقولون ما لا تفعلون، اللہ فرماتے وہ بات کیوں کہتے جو کرتے نہیں۔ جو خود موبائل کو رف یوز کرتا ہے، مس یوز کرتا ہے، تو وہ آپ کو کیسے کہے گا؟ اس کو توفیق نہیں ہوگی کہ آپ کو کچھ کہے۔ تو اس وقت یہ چھوٹے موٹے گناہ کے جو بد نظری ہو گئی، یہ اب تو ٹچ موبائل کے ذریعے بد نظری نہیں، بد نظری کا پھاٹک کھل جاتا ہے، اس کو بندہ بد نظری سمجھتے ہیں۔ یعنی اتنی مکاری کرتے ہیں کہ جی خود ہی آ جاتی ہے۔ میں نے کہا ہمارے موبائل پہ تو نہیں آتی، انٹرنیٹ کا کنیکشن ہی نہیں ہے، تو کیسے آئے گی کوئی چیز؟ جی خود ہی آ جاتی ہے، خود نہیں آتی، آپ نے خود باقاعدہ پیسے خرچ کر کے سم لیے تب آتی ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے۔ تو بھیا یہ جس طرح ماڈرن چیزیں بہت تیز ہے نا، اسی طرح یہ بڑی تیزی سے بدل۔ تو اس نے شعر بنایا، انی تبت من کل المعاصی، مجنون نے ہاتھ اٹھا کے کہا یا اللہ میں سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، الا حب لیلا لا اتوب، لیکن لیلا کی محبت سے توبہ نہیں کر سکتا۔ تو آج موبائل لیلا بن گئی ہے، اس لیلا سے توبہ نہیں ہو سکتی، باقی ساری چیزوں سے توبہ کروا لو، کر لیں گے جی۔ ضرورت ہے، ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے؟ جب موبائل نہیں تھے تو اس وقت زندگی پرسکون نہیں تھی، زیادہ پرسکون تھی۔ اپنی زندگی کو عذاب بنانے کے لیے ہر وقت کھولے رکھتے، ادھر سے میسج آ رہا ہے، ادھر سے فون آ رہا ہے، بندے کو تو کھانا پینا سونا بھی مشکل ہو جاتا ہے، لیکن بند نہیں کرتے ہو جی کوئی کسی کا فون آ جائے گا، کس کا آ جائے گا؟ یہ پریشانیوں کی وجہ سے کہ اتنے اب مسجدوں میں موبائل بنا کے اس پر کراس لگایا ہوا ہے کہ لوگوں سے رابطہ توڑو، اللہ سے تب رابطہ جڑے گا، لیکن کہاں لوگوں سے رابطہ جڑے؟ اچھا پھر نماز میں بج رہے، جی میں حضرت بھول گیا۔ میں نے کہا اگر اتنا ہی تیرا حافظہ کمزور ہے تو پھر اس کو لے کے کیوں آتا ہے مسجد میں؟ مسجد میں لے کے کیوں آتا ہے اگر تیرا اتنا ہی حافظہ کمزور ہے کہ تو فرض نماز میں موبائل بج رہا ہے؟ کوئی پرواہ نہیں۔ تو یہ بھی میں سے شیئر کر رہا ہوں کہ جتنی آپ نے روحانیت بنائی ہے نا اعتکاف والوں، ذکر فکر اتنی محنت کی، مجاہدے کیے، ہم نے بھی آپ لوگوں کو خوب رگڑے دیے، تو یہ موبائل تباہی پھیر دے گا آپ سب کی جا کے۔
ایک بھی فلم دیکھ لی نا آپ نے بلیو پرنٹ تو بس 10 دن 0/0 ہو جائیں گے، یہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ میں ایف اے میں پڑھتا تھا، بہت پرانی بات، تو ایک بریلوی ٹائپ وہاں ہم اکٹھے رہتے تھے ایک جگہ بھائی کے گھر میں، تو اس نے مجھے کہا کہ ایک غلطی سے میں نے گندی فلم دیکھ لی تھی، اب جب سوتا ہوں تو وہی نظر آتی ہیں، وہی سین نظر آتے ہیں۔ اس سے بڑا رو کے توبہ معافی مانگنی پڑتی ہے، تب یہ اندر سے گند بلا نکلتی ہے۔ تو اس لیے اعتکاف والوں کو تو میں خصوصی طور پہ کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں نے بہت کھربوں روپے کا وقت لگا دیا آپ لوگوں کی اصلاح کرتے کرتے، تربیت کرتے کرتے، آپ لوگوں کے دل دماغ کو پاک صاف کرتے ہوئے کھربوں روپے کا وقت لگا دیا، اس لیے ہمیں تکلیف ہوگی جب آپ پھر موبائل کے چکر میں پھنس کے پھر زندگی خراب کر لیں گے۔ تو اس کا طریقہ چھوٹا موبائل رکھیں، اس کا بھی ٹائم رکھیں 8 گھنٹے، ٹچ موبائل نہ رکھیں، جوانی میں آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، یا رکھیں تو بس اس کی ٹائمنگ رکھیں، ہر ٹائم نہ کھولیں۔ تو یہ ایک ایسی چیز، اس کو کہتے ہیں تقویٰ۔ میں زیمبیا میں گیا، بہت پرانی بات ہے، ہم وہاں اعتکاف بیٹھتے تھے اپنے حضرت کے ساتھ، تو پہلا بیان میں عموماً کرتا تھا، تو اس حضرت نے کہا بھائی جو بندہ 10 دن اعتکاف میں موبائل بند رکھے گا، میں اس کو اسٹامپ پہ لکھ کے دیتا ہوں، وہ متقی بن جائے گا۔ تو بعد میں ایک نوجوان لڑکا کہنے لگا جی میں اب متقی بن گیا ہوں، میں نے 10 دن موبائل بند رکھا۔ میں نے کہا جی ہاں 10 دن تو آپ متقی تھے، دوبارہ کھولیں گے پھر مفتی بن جائیں گے پھر آپ فتوے جاری کرنے شروع کر دیں گے۔ میں نے کہا 10 دن تو متقی رہا ہے، میں گارنٹی دیتا ہوں، لیکن اگر دوبارہ وہی حرکتیں شروع کر دو گے تو پھر کام خراب ہو جائے گا، پھر زہر کھانی شروع کر دے گا تو زہر پھر اثر کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ غیر ضروری مصروفیات چھوڑ کے میری طرف توجہ کرے۔ آیت ہے قرآن کی، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ اپنے رب کے نام کا ذکر کرو، ہر طرف سے ہٹ کٹ کے کرو۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر بنائی۔ تو ایک راز کی بات آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، تاکہ سارا رمضان ضائع کر دیا ہے نا تو اب ایک رات ضائع نہ کریں۔ ہمیں ایک طریقہ کسی بزرگ سے پتہ چلا ہوا ہے کہ ہمیں لیلۃ القدر کا پتہ چل جاتا ہے الحمدللہ۔ تو اس دفعہ 29ویں کو لیلۃ القدر ہے انشاءاللہ۔ تو 29ویں کو یہاں ہمارے ختم قرآن بھی ہوگا، بڑوں کے بیان، بچوں کے بیان، اور رات جاگنے کا بھی کچھ نہ کچھ انتظام ہوگا۔ تو سحری افطاری بھی یہاں کر لیں، خود بھی لے آئیں سحری افطاری۔ تو ایک رات گزارنے، یہ لیلۃ القدر اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر بندہ 1000 سال کے 1000 مہینوں کے سال بنائے تو 83 سال تقریباً بنتے ہیں۔ 83 سال کوئی بندہ سر سجدے میں رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا رہے تو جو 83 سال میں اس کو اجر و ثواب ملے گا، ایک لیلۃ القدر کو اس سے زیادہ ملے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں کے برابر نہیں ہے، بہتر ہے۔ اس لیے بار بار یہ میں واقعہ آپ لوگوں کے دل دماغ کو سمجھانے کے لیے بیان کرتا ہوں کہ ایک بزرگ تھے، وہ ذکر فکر زیادہ کرتے، مسجد میں رہتے، پھر تھوڑی دیر کے لیے گھر جاتے، عصر کے بعد گھر گئے، بیوی نے کہا جی میری دودھ نہیں ہے، گڑ نہیں ہے، خاص طور پہ گڑ ختم ہو گیا ہے، گڑ لے کے، ان کا اللہ دے گا۔ ان کا آج اپنے اللہ سے لے کے آؤ نا 1 پاؤ گڑ، میں تیری بزرگی کو پھر مانوں۔ اب یہ گئے، مغرب پڑی، اوابین پڑی، اب اللہ سے مانگ رہے ہیں 1 پاؤ گڑ دے دے، 1 پاؤ گڑ دے دے، 1 پاؤ گڑ دے دے۔ بیوی نہیں مان رہی، اللہ تو ہی مان جا۔ تو بس رونا آ گیا۔ جب رونا آ جائے دعا میں تو محسوس ہوتا ہے دعا قبول ہو گئی۔ اب یہ گھر آیا تو واقعی اللہ تو جو چاہے کر سکتا ہے، 1 کمرہ گوڑ کا بھرا ہو، دوسرا تیسرا۔ اس نے بیوی کو آواز دیکھ کے حیران ہو گئی کہ واقعی 3 کمرے گوڑ کے بھر گئے۔ اس نے کہا میں نے اتنا کیا کرنا تھا، 1 پاؤ مانگا تھا، آپ 3 کمرے لے آئے، اب رہیں گے کہاں؟ اس نے کہا
کہا یار یہ تو مانتی ہی نہیں. پھر اللہ کی طرف آنکھیں بند کر کے رجوع کیا کہ یا اللہ اب کیا کروں. تو اشارہ ہوا کہ اس کو کہوں میں نے ایک پاؤ ہی مانگا تھا, مجھے کیا پتا اللہ کا پاؤ کتنا بڑا ہے, یہ اللہ پاک کا پاؤ ہے میرا پاؤ نہیں. اس لیے میں اسی طرح کہتا ہوں کہ پاؤ گڑ کی طرح لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. کتنی بہتر ہے پاؤ گڑ کی طرح, یہ اللہ ہی کو پتا, پتہ نہیں لاکھ مہینوں سے بہتر ہو. تو ایک رات رہ لو بھائی اللہ کے گھر میں اعتکاف کی نیت سے ذکر فکر کرتے ہوئے, ہاں جی اللہ والوں کے پاس, اعتکاف والوں کے پاس بیٹھ جاؤ, بیڑا پار ہو جائے گا. حدیث میں آتا ہے جہاں ذکر فکر ہو رہا ہو اور بندہ ایک بندہ آ کے ساتھ بیٹھ گیا, یار یہ فارغ ہو تو میں اس سے بات چیت کروں گا, تو فرشتے کہیں گے کہ یا اللہ آپ نے سب کو معاف کر دیا, وہ ایک بندہ وہ کوئی نیکی کے لیے نہیں آیا تھا, وہ تو کسی سے کام تھا. کہا وہ مجلس ایسی برکت والی ہے ہم نے اس کو بھی معاف کر دیا. تو اس لیے یہ لیلۃ القدر یہ بہت عظیم الشان رات ہوتی ہے, 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے. تو اس لیے اس میں زور لگائیں, خود بھی آئیں, اوروں کو بھی دعوت دیں کہ ہر ایک رات تو سال میں جاگ لو اللہ کے لیے. ختم قرآن کی مجلس ہوگی, لیلۃ القدر ہوگی, اور جو ہے دعائیں ہوں گی خصوصی. تو اس لیے چینل والوں کو بھی میں کہہ رہا ہوں, مستورات سن رہی ہیں, بچے سن رہے ہیں, اپنے خامدوں کو, اپنے بھائیوں کو, ماں باپ کو, سارے مردوں کو بھیجیں. عورتوں کا انتظام جامعۃ الصالحات میں ہوتا ہے, یہاں مردوں کا انتظام ہوتا ہے. تو ہم 29 کو ختم بھی کرتے ہیں. تو اس لیے یہ بہت سی باتیں ہم اپنی کتابوں میں بھی لکھتے رہتے ہیں. نئی کتاب لکھی ہے ایمان بچاؤ قرآن پہنچاؤ. تو ایمان بچاؤ تحریک میں ہم نے ایمان یقین بنانے کے 18 گر لکھے ہیں. یہ ہر بندے کو رمضان کے اندر یہ پڑھنی چاہیے, آگے عید کارڈ کے طور پر دیں, حافظہ تیز کرنے کے طریقے, اللہ تعالیٰ کا میسج آپ کے نام. اسی طرح اور چھوٹے موٹے اور بہت سے کتابیں ہیں جو عید کارڈ کی طرح بنائے, اس کو بھیجے تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر کی قدر کرنے کی اور اس میں جاگنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.